اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نمرود کون تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کیا عذاب نازل ہوا۔ ان سبھی سوالات پہ ہم آج بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف بڑھیں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھ ہی اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میں اس طرح کی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق و مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، جس کا نام نمرود تھا، اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر پہنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ ان کا خدا ہے۔ ایک رات اس بدبخت نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان میں اس طرح سے چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند بجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیدار ہوا، اس نے اپنے محل کے نجومیوں سے پوچھا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ نجومیوں نے بتایا کہ تیری حکومت میں ایک نوجوان ایسا آئے گا جو تیرا مرتبہ اور دبدبہ ختم کر دے گا اور تیری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ نمرود نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور حکم نافذ کیا کہ جب کسی کے گھر میں لڑکے کی پیدائش ہو تو اس بچے کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کے خزانوں میں سے اپنے خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظہور کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کئی سال تک اپنے علاقے سے باہر رہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار میں چھپا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو آپ کے چچا آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بابل بلا لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر شہر رہنے لگے تو لوگوں کو دیکھا کہ کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ آپ فرمانے لگے، اللہ پاک تو وہ ہیں جو ہر چیز پر قادر ہیں، سورج تو غائب ہو جاتا ہے، یہ بھلا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، یہ بھلا کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ یہ نمرود ہماری ہی طرح سوتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے، یہ بھلا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یہ بت جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ جب سب لوگ میلے پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی سے سب بت توڑ دیے اور کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ لوگ جب واپس آئے تو دیکھا کہ سب بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے کہا یہ بت ضرور ابراہیم نے ہی توڑے ہوں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سارے بت اسی بڑے بت نے توڑے ہوں گے، دیکھو اس کے کندھے پر کلہاڑی بھی ہے، اسی بڑے بت سے پوچھو۔ سب حیرت سے کہنے لگے یہ بڑا بت تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، یہ بھلا چھوٹے بتوں کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تو اتنے عرصے سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ یہ اپنی جگہ سے ہل بھی سکے، تو بھلا یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نمرود نے حکم نافذ کیا کہ ایک آگ جلائی جائے جس میں ابراہیم اس طرح سے جلایا جائے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ 2 سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا، ساری لکڑیوں کو اکٹھا کر کے بڑی بھیانک آگ جلائی گئی۔ فرشتوں نے اللہ پاک کے دربار میں فریاد کی کہ اللہ ہمیں حکم دیں کہ ہم آپ کے خلیل کو بچا سکیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ اور دیکھو، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تم سے مدد طلب کریں تو اس کی مدد ضرور کرنا۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دوست میری ضرور مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو وہ آگ اللہ کے حکم سے گلزار بن گئی۔ اللہ کے نبی پرسکون اور مطمئن ہو کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ نمرود کی فوج حیرت زدہ کھڑی تھی اور نمرود سے کہہ رہی تھی کہ تم سے زیادہ طاقتور تو ابراہیم کا خدا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کر لے
اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود نے، جو کہ مشرق و مغرب پر حکومت کرتا تھا، اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک بڑی عمارت پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، ہے کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور تو آئے لڑے مجھ سے۔ اتنی دیر میں اللہ پاک نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو۔ اللہ پاک کے حکم سے بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک فرد کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود حیرت زدہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک لنگڑا مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا۔ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی بچائے، لیکن افسوس، جب اللہ پاک کا عذاب آتا ہے تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ وہ فوراً اپنے محل میں آیا اور اپنے خادمین سے کہنے لگا کہ اپنے جوتوں کو میرے سر پر مارو۔ جب خادمین اپنے جوتے اس کے سر پر مارتے تو مچھر دماغ کو کاٹنا چھوڑ دیتا۔ نمرود کو آرام محسوس ہوتا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اسی کے خادم اس کے سر پر جوتے مارتے تھے اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر وہ ہلاک ہو گیا۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔